السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، آج آپ کے یہاں یہ کیسا پروگرام ہے؟ بہن، آج 15 اگست ہے، ہندوستان کی آزادی کا یادگار دن ہے، اسی کا یہ جشن ہے۔ تو آپ لوگ یعنی مسلمان اس دن جشن کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے جشن مناتے ہیں کیونکہ اسی دن ہمارے بزرگوں، علماء، مجاہدین اور رہنماؤں کی 200 سالہ قربانیوں کے نتیجے میں ملک کو آزادی ملی تھی۔ لیکن RSS کی پاٹھ شالاؤں، بدھا مندروں اور ششو مندروں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس میں تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار اور رول نہیں تھا۔ اچھا، تو نئی نسل کے دماغ میں یہ گندگی بھری جا رہی ہے۔ اتہاس کو الٹا کر کے پڑھانے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ آپا، میں اتہاس اور تاریخ کی بات کروں گی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں سائنٹیفک اور عقلی طریقے سے اس کو سمجھاتی ہوں کہ جس وقت انگریزوں نے ملک پر قبضہ کیا تھا، اس وقت ملک کا فرمانروا، حاکم، بادشاہ اور مالک کون تھا؟ وہ تو مغلیہ دور سلطنت ہے۔ ملک پر باقاعدہ انگریزوں نے جب قبضہ کیا تھا، اس وقت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا دور حکومت تھا۔ آپ ذرا سوچ کر یہ بھی بتلا دیجئے کہ جس کی چیز چھینی جاتی ہے یا جس کی جائیداد پر قبضہ کیا جاتا ہے، اس کو واپس لینے کی کوشش اسی کو کرنا ہوتی ہے یا کوئی اور کرتا ہے؟ جس کی چیز چھینی جاتی ہے، غصب کی جاتی ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ وہی اپنی جان کی بازی لگا کر اس کو واپس لیتا ہے۔ پھر آپ بتلائیے کہ مسلمان جو قوموں کی تاریخ میں سب سے بہادر، سب سے جانباز، سب سے نڈر، سب سے جرأت مند، سب سے زیادہ معرکوں اور کارزاروں کی فاتح قوم ہے، کیا انہوں نے ملک کو واپس لینے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا یہ داغ انہوں نے اپنی شفاف تاریخ پر لگنے دیا ہوگا؟ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آنے کی ہے کہ قوم مسلم اپنی شجاعت و وصالت اور جسارت و ہمت میں بے مقابل ہیں۔ یقیناً انہی کو ملک واپس لینے کی بھاگ دوڑ اور کوشش کرنا چاہیے تھی، اور یہ انہی کا فرض تھا۔ میں کہتی ہوں کہ مسلمانوں نے خود جو تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ 200 سال تک مسلمانوں کا مقابلہ کرنے والے انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیے، وہ بتلائیں گے کہ انہیں ناکو چنے کس نے چبوائے تھے، ان کے دانت کس نے کھٹے کیے تھے۔ بہن، بات تو آپ کی بڑی معقول اور بڑی دمدار ہے، جو دلیل ہے آپ کی وہ بھی بڑی مضبوط ہے۔ بہن، سچ بات ہمیشہ دمدار ہی ہوتی ہے، اور تاریخ تو پھر تاریخ ہوتی ہے۔ بہن، ابھی وہ میدان باقی ہے جہاں ہماری لاشوں کے انبار لگے تھے، وہ زمین بھی ابھی باقی ہے جن کے سینے پر ہمارا خون بہا تھا، وہ قبرستان باقی ہے جہاں ہمارے شہداء مدفون ہیں۔ چاندنی چوک کا میدان ہماری قربانیوں کا گواہ ہے، شاملی کا میدان ہمارے خون سے لالہزار ہے، بالا کوٹ کی وادی ہمارے خون سے شاداب ہے، سرنگا پٹنم کی سرزمین ہماری بہادری کی گواہ ہے، ڈائمنڈ ہاربر کی زمین ہماری بلیدان کی گواہ ہے، بکسر کی دھرتی کو بھی ہم نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھلائے تھے۔ آزادی کی کون سی تاریخ ہے جس نے ٹیپو سلطان کی جواں مردی کا تذکرہ نہ کیا ہو؟ پلاسی، جلیانوالہ باغ، دکن، پشاور، پٹنہ کون سی زمین ہے جس کی پیشانی پر ہم نے اپنے خون شہادت کا قشقانہ لگایا ہو؟ دہلی سے پشاور تک سڑک کے کنارے کھڑے پیڑوں پر پھانسی پر لٹکے جسم ہمارے علماء کے تھے۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوبت لائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔
ہر محاذ پر قیادت ہم نے کی، سزائیں ہم نے بھگتی، جلا وطنی ہم نے جھیلی، یہ بدمعاش تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لہو سے عرض مقتل پر میری تاریخ لکھی ہے، لہو سے عرض مقتل پر میری تاریخ لکھی ہے، مٹا دے میری ہستی کو زمانہ غیر ممکن ہے۔ بہن آپ نے کمال کر دیا، آنکھیں کھول دی، تاریخ کے سارے باب آج تازہ کر دیے۔ اتنی سی عمر اور تاریخ پر اتنا کمال اور دسترس، قومی حمیت اور ملی غیرت سے سرشار، اتنا پر اعتماد لہجہ۔ اللہ تمہارے علم میں، تمہاری عمر میں برکت عنایت فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے، ملی حقوق کا طاقتور پاسبان بنائے۔ اب ذرا اس رات سے بھی پردہ اٹھا دو کہ کہاں پڑتی ہو۔ ایمانی غیرت، ملی جذبہ، قومی غیرت کے یہ اسباب تمہیں کس نے یاد کرائے ہیں؟ بہن آپ کو تعجب ہوگا کہ میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھتی، بلکہ علاقے کے ایک معروف عالم دین حضرت مولانا الحاج عبدالرب قاسمی صاحب کی اہلیہ کے پاس پڑھتی ہوں۔ انہوں نے ہی ہم کو یہ سب کچھ سکھلایا ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اچھا، ہاں، اللہ نے اس گھرانے کو یہ صلاحیت اور توفیق بخشی ہے کہ وہ کسی بھی پتھر کو تراش کر ہیرا بنا سکتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں اور صحت میں برکت عنایت فرمائے۔ دل خوش کر دیا، ضمیر مطمئن کر دیا۔ آئیے چلیں، ہم دونوں